بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے میں مصروف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات، اور دوسرا ہے کابینہ مشن پلان۔ یہ جو دونوں موضوعات ہیں صفحہ نمبر 26 اور 27 پر موجود ہے۔ تو ان میں جو ان کے اہم نکات ہیں وہ ان میں سب سے پہلے شملہ کانفرنس کا انعقاد ہے اور فریقین کے مابین اختلاف، کانفرنس کا اختتام، کابینہ مشن کی ہندوستان آمد اور کابینہ مشن کے نکات، یہ اس کے اہم نکات ہیں۔ آج یہ جو ہم نکات جو اپنے آج کے درس میں، آج کے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 26 سے ہمارے آج کے سبق کا، آج کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا، تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ جب جو جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنگ میں کامیابی برطانیہ ہی کی ہے، تو برطانیہ جو وائسرائے لارڈ ویول تھا، اس نے اعلان کیا، چونکہ وہ ہندوستان کا وائسرائے تھا، اس وجہ سے اس نے یہ اعلان کیا کہ وائسرائے کی جو انتظامی کونسل ہے، جو وائسرائے کے ماتحت انتظامیہ ہے، جو ہندوستان کا انتظام سنبھالنے والی کونسل ہے، اس کے تمام تر جو ارکان ہیں، تمام تر جو نمائندے ہیں، وہ ہندوستان ہی سے ہوں گے، ہندوستان کے لوگ ہوں گے، انگریز ان میں شامل نہیں ہوں گے، یا ہندوستان سے باہر کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی، اور جو قومیں ہیں ہندوستان میں موجود، ان کو ان کی آبادی کے لحاظ سے، ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں، ان کے ارکان کی تعداد جو برابر ہوگی، کیونکہ یہی دو جو قومیں تھیں جو ہندوستان میں اقلیت میں تھی، اکثریت دو بڑی قومیں تھیں۔ باقی ان کے علاوہ جو قومیں تھیں، جیسے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، وہ چھوٹی قومیں تھیں، وہ کم تعداد میں جو موجود تھے۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اب یہ جو تجاویز پیش کی گئی تھی لارڈ ویول کی طرف سے، ان پر غور و فکر کرنے کے لیے، ان پر غور و خوض کرنے کے لیے جو شملہ کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ اب جو 5 مسلمان نمائندے، جو مسلمان ارکان اس میں شامل کرنے تھے، تو کانگریس کا یہ ارادہ تھا کہ ایک مسلمان سیٹ انہیں ملے جس پر وہ ابوالکلام آزاد کا تقرر کر سکیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، تو اس لیے جو اراکین کے انتخاب، اراکین کے تقرر کا جو حق ہے، وہ مسلم لیگ کو ہی ملنا چاہیے۔ اسی نکتہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی، چونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ اپنی بات پر ڈٹ گئے، تو جس کی وجہ سے فریقین کے درمیان جو اختلاف ہو گیا، اتفاق نہ ہو سکا، تو اس بنا پر شملہ کانفرنس جو تھی وہ بے نتیجہ، بغیر کسی حتمی نتیجے کے اختتام پذیر ہوئی۔ اس شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس بات کا فیصلہ 1945 اور 1946 کے انتخابات میں ہوا۔ چونکہ مسلم لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہی وہ ہے، اور کانگریس کہتی تھی کہ نہیں، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کانگریس بھی ہے، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 1945 اور 1946 کے انتخابات کا انعقاد کیا گیا کہ کون سا گروپ کس جو قوم کا، کون سی جماعت کس قوم کی نمائندہ جماعت ہے۔
مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی کہ جو 1945 اور 46 کے صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے تھے تو اس میں مسلمانوں کے لیے جو نشستیں مخصوص کی گئی تھیں ان تمام نشستوں پر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اور جو یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی برصغیر کے مسلمانوں کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے۔ مسلم لیگ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھی شملہ کانفرنس اور انتخابات 1945 اور 46۔ اور یہاں پر ایک اور بات اہم ہے کہ شملہ بھارت کے ریاست ہماچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے، جیسے پاکستان میں مری، گلگت، سوات، جو دیر وغیرہ یہ تفریحی مقامات ہیں جہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح شملہ بھی ہندوستان میں ریاست ہماچل جو پردیش ہے وہاں کا ایک تفریحی مقام ہے۔ اب ہم آتے ہیں کابینہ مشن پلان 1946 کی طرف۔ 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ 1945 میں چونکہ برطانیہ میں انتخابات ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہاں پر جو لیبر پارٹی تھی اس کی حکومت آئی، وہ برسر اقتدار آئی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا جو 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ اب جو نئی سیاسی جماعت جو سیاسی پارٹی تھی لیبر پارٹی، اس نے ہندوستان کی سیاسی جو کشمکش تھی، سیاسی بے چینی تھی، ہندوستان کے لوگوں کی جو سیاسی حوالے سے بے چینی تھی اس کو جو جانچا اور اس سیاسی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ایک کابینہ مشن جو ہندوستان بھیجا جو 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ اب اس کو کابینہ مشن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ تینوں ارکان تھے، ان کا تعلق برطانوی پارلیمنٹ سے تھا۔ اس بنا پر ان کو اس وفد کو کابینہ مشن کہا جاتا ہے، چونکہ جو پارلیمنٹ کو کابینہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ارکان کو کابینہ کہتے ہیں، اس بنا پر اس جو وفد کو بھی کابینہ مشن کا نام دیا گیا۔ عزیز طلبہ یہ جو کابینہ مشن تھا اس میں جو ارکان تھے وہ 3 تھے، جیسے کہ ہم نے کتابیں میں پڑھا ہے۔ ان میں لارڈ پیتھک لارنس، اسٹیفن کرپس اور الیگزینڈر شامل تھے۔ تو یہ 3 ارکان کابینہ مشن میں شامل تھے۔ اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے، ایک ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے اور دوسری مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو مشن تھا اس کا 2 بنیادی مقاصد تھے، ایک تو ہندوستان کی جو حکومتی حیثیت ہے، ہندوستان میں جو دستوری حیثیت ہے اس کو واضح کیا جائے اور حکومت کو واضح شکل دی جائے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس نفرت کو کام کیا جائے۔ لیکن جو برطانوی جو وفد تھا کابینہ مشن، اس کو 1945 اور 46 کے انتخابات نے یہ باور کروا دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مسلمان جس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ 6 مئی 1946 کو ان ارکان نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو مندرجہ ذیل ہیں۔ برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی، کہ ایک یونین قائم کی جائے گی، ایک گروپ بنایا جائے گا جو ہندوستان کے جو برصغیر کے امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کا ذمہ دار ہوگا۔ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ جو مرکزی امور ہیں، جو مرکز کے معاملات ہیں، ان کے علاوہ باقی کے تمام معاملات جو ہیں وہ صوبوں کو جو دے دیے جائیں گے۔ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے، اور صوبوں کو یہ جو حق دیا جائے گا کہ تمام صوبے اگر مل کر یا کچھ صوبے مل کر اگر کوئی گروپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ گروپ بنانے میں جو مجاز ہوں گے، گروپ بنانے کے مجاز ہوں گے، اور ہر گروپ اپنا جو دستور، اپنا آئین جو بنا سکے گا، مرتب کر سکے گا۔
ہر 10 سال بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں کہ صوبے جو ہر 10 سال بعد صوبوں کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ موجودہ آئین میں تبدیلی کرانا چاہتے ہیں تو وہ کثرت رائے یعنی کہ زیادہ اگر صوبے ایک طرف ہوں گے جو مطالبہ کریں گے ان کا مطالبہ مانا جائے گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی کی جائے گی تو آئین میں تبدیلی کی جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی نہ کی جائے تو آئین میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، شملہ کانفرنس اور انتخابات اور کابینہ مشن پلان 1946۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی ڈائری ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات اور کابینہ مشن پلان یاد آپ نے کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔